السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان نذیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ایڈ۔ آج کا یہ جو ٹاپک ہے، آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر میں نے بنائی ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں اس کو مختلف ناموں سے اس کے بارے میں شناسائی رکھتے ہیں، مطلب FIR، جس کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ FIR بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پرچہ بھی کہتے ہیں۔ جو پولیس نے پرچہ دے دیا، میں نے پرچہ کروا دیا، تو اس کے جو ہے وہ مختلف نام ہیں۔ بہرحال اس کو جو ہے FIR، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے نام کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی وقوعے میں، کسی بھی جرم سرزد ہونے میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جو بھی جرم کی نوعیت ہوتی ہے جو FIR میں ایک دفعہ لکھ دی جاتی ہے، جو موقف لے لیا جاتا ہے، تو پھر یہی موقف جو ہوتا ہے یہ لوور کورٹس میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی یہی موقف جو ہوتا ہے یہی اپنانا ہوتا ہے۔ تو یہ کسی بھی فوجداری مقدمے میں ایک بہت اہم حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو اس کو درج کروانے میں جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ FIR کیا ہے، اور FIR جو ہے اس کے تعارف آپ کو کروائیں گے کہ FIR در حقیقت کن کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، ان میں کیا کیا باتیں ایک FIR کے اندر درج ہوتی ہیں، اس کے کیا خانے ہوتے ہیں، کس قانون کے تحت FIR درج ہوتی ہے۔ تو عام الفاظ میں، عام فہم انداز میں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ FIR جو ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، بعض لوگ جو اس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں، یہ انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں ہوتی۔ کسی بھی جرم کے بارے میں جو پہلی اطلاع پولیس کو موصول ہوتی ہے اس کو FIR کہتے ہیں، اور FIR ہمیشہ ان جرائم میں درج کی جاتی ہے کہ جو قابل دست اندازی پولیس ہوتے ہیں، کوگنیزیبل اوفینسز جو ہوتے ہیں، جن میں پولیس جو ہوتی ہے بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے، ان چیزوں میں FIR درج ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ جو ہے یہ سنگین نوعیت کے جرم ہوتے ہیں، عام طور پہ جو مار کٹائی ہو جاتی ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کا سر پھاڑ دیا جاتا ہے، چیک جو ہے وہ غلط چیک دے دیتے ہیں، جو دھوکے بازی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسے جرائم کہ جو سنگین نوعیت کی ہو اور پولیس جو ہے اس میں بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہو ملزمان کو، اس کو جو ہے اس میں FIR ہمیشہ درج ہوتی ہے۔ ناقابل دست اندازی پولیس جو جرائم ہوتے ہیں اس میں پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں ایک تو اس میں FIR درج نہیں ہوگی جو ناقابل دست اندازی پولیس ہوں گے، اور دوسرا اس میں جو اگر کوئی انفارمیشن لے کے جاتا ہے پولیس کے پاس ریٹن یا زبانی، اور جو ہے کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، تو پولیس ایک رجسٹر کے اندر اس کو درج کر کے بندے کو فارغ کر دے گی۔ ایون کہ پولیس ناقابل جو دست اندازی پولیس ہوتی ہے، مقدمات ہوتے ہیں، وہ میجسٹریٹ اس کا جو ہے وہ میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر پولیس تفتیش بھی نہیں کر سکتی۔ اس میں جو ہے وہ میجسٹریٹ کو یہ مسئلہ جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے، اور میجسٹریٹ اگر سمجھتا ہے کہ اس کو گرفتار کرنا چاہیے، جو بھی ایکشن لینا چاہیے، تو ناقابل دست اندازی پولیس میں جو ہے وہ میجسٹریٹ جو ہوتا ہے، علاقہ میجسٹریٹ جو متعلقہ میجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، پولیس کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ بہرحال پولیس کے پاس جو ہی قابل دست اندازی پولیس کوئی جرم ہوا ہے تو پولیس کا یہ فرض بنتا ہے، یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ فوری طور کے اوپر وہ FIR لاج کرے۔ تو یہ FIR جو ہوتی ہے یہ ضابطہ فوجداری جو ہے، جسے کرمنل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں، اس کی جو دفعہ 154 ہے اس کے تحت FIR درج کی جاتی ہے۔ 154 کے جو الفاظ ہیں
ان میں اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ وہ 154 کے الفاظ کیا ہیں۔ 154 کیا کہتا ہے؟ انفارمیشن ان کوگنیزیبل کیسز، ایوری انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دی کمیشن آف اے کوگنیزیبل offense if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced into writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced in writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this behalf۔ کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کوگنیزیبل offense کی خبر لے کے آتا ہے، زبانی لے کے آتا ہے، تو جو آفیسر انچارج ہے، جو پولیس اسٹیشن میں بندہ بیٹھا ہوا ہے آفیسر، وہ اس کو لکھے گا یا کسی اور ساتھی سے لکھوا لے گا، یا وہ بندہ جو ہوتا ہے اپلیکیشن ہی لے کے آ جاتا ہے، اپلیکیشن ہے اس کے اوپر کوگنیزیبل offense بنتا ہے، تو پولیس کیا کرے گی؟ فوری طور پہ اپنے رجسٹر کے اوپر اس کو درج کرے گی۔ پولیس کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس کے اوپر یہ انفارمیشن درج کرے گی کہ اس طرح بندہ ہمارے پاس آیا ہے، اس نے ہمیں یہ زبانی یہ بیان دیا ہے جس کو فرض بیان بھی کہتے ہیں، یا اس نے ہمیں یہ اپلیکیشن دی ہے، یہ درخواست دی ہے، اور اس درخواست کی روح سے ہم نے جو ہے یہ فلاں فلاں FIR نمبر جو ہے اس ہم نے جو ہے وہ کاٹ دی ہے، تو پولیس جو ہے وہ لکھنے کی پابند ہوتی ہے۔ اب ایک بہت اہم بات اس میں ادھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے، جہاں پر کوئی وقوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے، تو در حقیقت سب سے اہم اور سب سے ٹھیک وقت کسی بھی کونسل کو انگیج کرنے کا یہی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی وقوع ہوا ہے تو کسی بھی قابل اعتماد اور اچھے کرمنل لائر کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور اس سے FIR کی جو آپ نے جو درخواست دینی ہے وہ اس سے درخواست لکھوائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو قابل وکیل ہوتا ہے وہ FIR میں جو نقائص عام طور پہ بیل کے اوپر جب اس ملزم بعد میں ضمانتیں دائر کرتے ہیں تو بیل میں ان کو جو بعض اوقات اسٹوڈی سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اچھا قابل وکیل ہوتا ہے تو وہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپلیکیشن میں کور کر دیتا ہے، وہ اپلیکیشن بہت اچھی لکھتا ہے۔ تو اپلیکیشن اچھی لکھنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لکونے ہوتے ہیں اس میں جو بھی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ایک لائر جو ہوتا ہے وہ فل کر دیتا ہے، مطلب اس کو ایک اچھی سٹوری بنا کے جو ہے وہ آپ نے لے کے جانی ہے، اور لائر کو اسی ٹائم پہ انگیج کرنا بیسٹ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ جو ہے وہ لائر کو انگیج کریں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ جو FIR ہے، FIR کن کن چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹاپ آف دی FIR پہ جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا پولیس فارم نمبر 24 اور آگے /5، یعنی کہ یہ چیپٹر نمبر 24 ہے۔ اس کے تحت جو ہے یہ پولیس رولز چیپٹر 24 کے تحت جو ہے سب سے رول 5 کے تحت جو ہے FIR درج ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے لکھا ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ FIR میں کیا کیا چیزیں مینشن ہوتی ہے، کانٹینٹس آف FIR میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پریسکرائبڈ فارم کے اندر آج کل پرنٹڈ فارم میں FIR ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر لکھا ہوگا ابتدائی اطلاعی رپورٹ، یعنی کہ جو کہ انفارمیشن ہمیں ملی ہے اس کے بارے میں لکھا ہوگا کہ ہمیں انفارمیشن کیا ملی ہے۔ اس کے بعد FIR کا نمبر، تیسرے نمبر پہ ہوگا FIR کا نمبر کیا ہے۔ عام طور پہ اس میں جو بھی ترتیب کے ساتھ اس تھانے میں FIR دی گئی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر 20 FIR ہو گئی ہیں، ہماری FIR دی ہے اس کا نمبر 21 ہوگا، اس کے آگے سلیش ڈال کے ایئر لکھا جاتا ہے، مطلب 21 بٹا اگر 2021 ہے 21/21 آ جائے گا، 22/21 آ جائے گا، تو FIR کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اس کے آگے تھانہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سا تھانہ ہے، تھانہ
سٹی ہے، صدر ہے، مختلف جو تھانے جو ہیں ان کے جو نام ہوتے ہیں وہ آگے مینشن کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے ضلع لکھا ہوتا ہے کہ کون سا ضلع ہے۔ فار ایگزامپل لاہور ہے تو ضلع لاہور ہوگا، شیخو پورہ ہے ضلع شیخو پورہ، اس کے آگے لکھا ہوگا ای ٹیگ نمبر۔ آج کل آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہوا ہے، تو جو ہی بندہ اپلیکیشن دینے جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ ویسے تو وہ اپلیکیشن جو لیتے ہیں آپ سے تو وہ آپ کو ایک رسید بھی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایف آئی آر کے اوپر ای ٹیگ نمبر جو کمپیوٹر کو ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیچے ایک خانہ بنا ہوا ہے جس میں کہ 6 سکے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہ بڑی اہم سکے ہیں۔ سب سے پہلے آئے گی تاریخ وقت رپورٹ، کہ کس وقت جو ہے یہ رپورٹ جو ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے۔ یہ رپورٹ کا جو ہے وہ وقت سب سے پہلے لکھا جائے گا، کہ اس کے بعد اس سے پہلے ہوگا تاریخ وقت وقوع، کس وقت وقوع ہوا، وقوعے کا ٹائم اور ڈیٹ اس کے اوپر مینشن ہوگی کہ وقوع جو ہے یہ اس ڈیٹ کو ہوا اور اس ٹائم پہ ہوا۔ اس کے بعد ہوگا تاریخ وقت رپورٹ، کہ ہم یہ رپورٹ کس وقت اور کس ڈیٹ کو درج کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کو ڈیلے کہتے ہیں۔ عام طور پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہی وقوع ہو جاتا ہے تو اس کی بغیر تاخیر کیے ہم کونسل انگیج کریں، اور کونسل انگیج کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ایف آئی آر کی درخواست دے دیں تاکہ ڈیلے نہ ہو۔ ڈیلے جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ مدعی کو ہوتا ہے۔ تو جب آپ ٹائم پہ کونسل انگیج کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ یہ پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کی کم ہوں گی۔ اس کے بعد لکھا ہوتا ہے نام و سکونت اطلاع دہندہ، یعنی مستغیث جو کمپلیننٹ ہے اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا مختصر کیفیت جرم، دفعہ مال اگر کھویا ہے کہ کن کن دفعات کے تحت ایف آئی آر ہو رہی ہے، اور اگر اس میں جو مدعی ہے اس کا اگر کوئی پیسے گئے ہیں، کوئی اور مسروقہ مال جو بھی اس سے گیا ہے اس کی تفصیل جو ہے اس کے آگے درج کی جائے گی۔ اس کے بعد آئے گا جائے وقوع اور فاصلہ تھانہ سے اور سمت، کہ تھانے سے فاصلہ کتنا ہے اور تھانے کی یہ کون سی سمت پہ واقع ہے، یہ جہاں پہ وقوع ہوا ہے یہ تھانے سے کون سی سمت پہ ہے اور کتنے فاصلے کے اوپر ہے۔ اس کے بعد آئے گا کہ کارروائی متعلقہ تفتیش، اگر اطلاع درج کرنے میں کچھ توقف ہوا، اگر کچھ ڈیلے ہوا ہے تو ڈیلے کی کیا وجہ، اگر ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہے ہم نے ایف آئی آر اس کو لانچ کرنے میں اگر ہم نے کوئی دیر کی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اور اینڈ پہ جو 6 نمبر ہے وہ ہے تھانے سے روانگی کا وقت، کہ تھانے سے کس ٹائم روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد نیچے آ جائے گا جو بھی سٹوری ہے ہماری ابتدائی اطلاع نیچے درج کریں، اس کے باٹم کے اوپر اس کے نیچے جو ہے وہ ساری سٹوری جو بھی وقوعے کی تھی۔ فار ایگزامپل اگر لڑائی کا کوئی ایسا سین ہوتا ہے تو اس میں پوری سٹوری بتانی ہے کہ فلاں فلاں بندے تھے، روشنی بلب کی تھی یا دن کی روشنی تھی، میں فلاں فلاں بندے کو پہچانتا ہوں، ان کے حلیے کیسے تھے، مطلب اگر منہ کے اوپر کچھ باندھا ہوا ہے ان کے سیم سارے حلیے بتانے ہیں، اور ان کی ایک ایک کا رول، کہ فلاں نے جو ہے وہ بازو پہ مارا، فلاں نے سر پہ مارا، فلاں نے جو ہے ٹانگ پہ مارا، اس کی جتنی بھی سب کی ضربات ہیں، فلاں نے للکارا مارا کہ ان کو پکڑ لو، اور اس کے تمام جو بندے وہاں پہ موجود ہیں ان کو آپ نے رول ایٹریبیوٹ کرنا ہے، رول دینا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ تو گواہان جو ہیں اس میں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں کہ آپ گواہان ڈالیں اور کوشش کریں کہ نیچرل گواہان ہوں، ایسے گواہان نہ ہوں کہ جن کے بارے میں ڈاؤٹ ہو۔ فار ایگزامپل کہ اگر ان کی موجودگی وہاں پہ تھی تو وہ نیچرل تھی، ان نیچرل نہیں تھی۔ یہ نہ ہو کہ وقوع لاہور میں ہو رہا ہے تو آپ نے جو گواہ ڈالا ہوا ہے وہ ساہیوال کا ہے یا وہ کسی سندھ علاقے کا ہے۔ ایسے گواہان ہوں جو کہ جن کی موجودگی ہے جو ہے وہ نیچرل ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایف آئی آر کے بارے میں کافی کچھ جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہو کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے کہ کراس ورشن بھی اس میں ایف آئی آر کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر 2 پارٹیاں آپس میں
لڑ پڑی ہیں، دونوں کی آپس میں لڑائی، کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، چوٹیں دونوں سائڈ پہ آئی ہیں، ایک پارٹی جلدی جا کے ایف آئی آر درج کروا دیتی ہے تو دوسری پارٹی کے پاس کیا آپشن ہے، چونکہ وقوع ایک ہے تو اس میں کیا ہوگا، ایف آئی آر ایک درج ہوگی تو لیکن جو دوسری پارٹی ہے اس کے موقف کو بطور کراس ورشن اس کو کہتے ہیں، وہ اسی ایف آئی آر کے جو پیچھے ہوتا ہے اس کو درج کر لیتے ہیں کہ ایک پارٹی کا یہ موقف ہے، دوسری پارٹی اس میں یہ کہہ رہی ہے۔ تو آخر میں آپ کو یہ آخری بات ایف آئی آر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بھائی یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، اور کوشش کریں کہ جب آپ ایف آئی آر لانچ کروانے کے لیے جائیں تو اس کی جو درخواست ہے کسی اچھے فوجداری وکیل سے لکھوائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔